شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں کوئی بے نمازی یا نافرمان ہو، یہ ایک آیت دم کر کے پلا دو، بس وہ پکا نمازی اور پاؤں دھو کر پینے والا فرما بردار بن جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ اولاد کے لیے نہیں ہے۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو آپ کے گھر میں رہتا ہو اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ نمازی نہیں ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات بات پہ مانتا نہیں ہے، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، کچھ بھی مطلب گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، کچھ بچے یا کچھ لوگ ایسے بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچوں کی کیا بات کرتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، خاوند بھی ہوتے ہیں جو بیویوں سے لڑتے ہیں، اور بعض بیویاں بھی لڑتی ہیں خاوند کے ساتھ۔ تو مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرما بردار ہو جائیں، 5 وقت کی نمازی ہو جائیں اور ایسے ہو جائیں، ایک بندہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک والا معاملہ ہو جائے تو ویسا ہو جائے بالکل، تو اس میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے، اصل میں یہ ہے کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں، اس معاملے میں آپ کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قرآن پاک میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس پہ آمنا صدقن والا کام کیا کریں، اس میں ہیلے حجت مت ڈھونڈا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے کیا ہوگا، دیکھیں اس میں ایک قرآنی آیت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آیت ہے، وہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے جو بتانے جا رہا ہوں، اس کا یہ عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز فوت ہوئی تو گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جس کی نماز اثر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو گرا دیا۔ مفتی سید عبد الفتاح قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے نیک بختی اور نگری دولت مندی کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ بدبختی اور مفلسی، غربت دور بھاگتی ہے، اور جماعت کو ترک کرنے نیز بالکل نماز نہ پڑھنے سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اللہ پاک اس کے عمل برباد کر دے گا اور اللہ پاک کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ اللہ پاک نے حضرت سید داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو، جس نے ایک نماز بھی چھوڑی وہ مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ الحمدللہ، نماز ایک عظیم نعمت ہے، جو پابندی سے پڑھے گا جنت کا حقدار ہوگا، اور جو فرض نماز نہیں پڑھے گا دوزخ کا حقدار بنے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں، ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب بجھنے پر آئے گی ہم اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں بے نمازی اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نماز بغیر عذر کے چھوڑی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تمام تعریفیں تمام اوقات میں تمام کرنے والوں کی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر نماز فرض کی۔ نماز دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، البتہ گنہگار ہوگا۔ جہاں احادیث میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ آئیے نماز نہ پڑھنے کے بارے میں چند وعیدیں سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز نہ پڑھنے کے کچھ دنیاوی نقصانات بھی ہیں، آئیے ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ 1، بے نمازی کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ 2، بے نمازی کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے۔ 3، بے نمازی بے حیائی اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 4، بے نمازی کبھی بھی قلبی سکون نہیں پا سکتا۔ 5، بے نمازی پر معاشرہ اعتبار نہیں کرتا۔ محترم جناب، مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہم عزت و عظمت اور شان و شوکت کے تنہا مالک تھے، مگر اب مسلمانوں کی حالت زار ہمارے سامنے ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمازی تھے اور ہماری اکثریت بے نمازی، وہ سنت کے دیوانے تھے اور ہم فیشن کے مستانے۔ وہ خود بھی نیکیاں کرتے اور دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے تھے، جبکہ ہم نہ صرف خود گناہ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے سر بلندی کی خاطر راہ خدا میں سفر کرتے، جبکہ ہم محض مال دنیا کی جستجو میں دور دراز کے سفر اختیار کرتے ہیں۔ انہیں نیکیاں کمانے کی جستجو جبکہ ہمیں مال کمانے کی آرزو، جو اسلام ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام کی بے شمار قربانیوں کے بعد نصیب ہوا۔ افسوس صد افسوس اس کی ترقی و اشاعت کی ہمیں بالکل فکر نہیں۔ آج مسلمان ترک نماز اور دیگر گناہوں پر دلیر ہو چکا ہے۔ مسجدیں ویران اور گناہوں کے اڈے آباد ہیں، ہر طرف غفلت کا دورہ ہے۔ جسے گناہ کا عذاب دنیا و آخرت میں پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے۔ جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پرصلات پر آسانی سے گزرے گا، اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے اثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی، پیاس و بھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ صحت و تندرستی کے باوجود نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک نے جو عذاب تیار کر رکھے ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ تندرستی کے باوجود نماز ترک کرنے والے کو اللہ 15 قسم کے عذابات میں مبتلا فرمائے گا۔ ان میں سے 6 عذاب دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 اللہ پاک سے ملاقات کے وقت ملیں گے۔ دنیا میں ملنے والے عذاب یہ ہیں: اللہ پاک اس کی عمر سے برکت اٹھا لے گا، 2 اللہ پاک اس کے رزق سے برکت اٹھا لے گا، 3 اس کے چہرے سے بھلائی کا نور مٹ جائے گا، 4 اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا، 5 اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوگی، 6 اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، موت کے وقت ملنے والے عذاب کون سے ہیں؟ فرمایا، ذلیل و رسوا ہو کر مرے گا، یہ معلوم نہ ہوگا کہ کس دین پر مرا ہے، بھوکا پیاسا مرے گا، اگر اسے تمام دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی سیراب نہ ہوگا۔ مفتی سید عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے نیک بختی اور تو نگری یعنی دولت مندی کی برکت حاصل ہوتی ہے، بدبختی اور مفلسی دور بھاگتی ہے، اور جماعت کو ترک کرنے نیز بالکل نماز نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز 5 گانا یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ بے شک اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی ہی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد ربانی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ جس طرح نماز پڑھنے کے کئی فوائد و فضائل ہیں، اسی طرح نماز نہ پڑھنے کے دنیاوی نقصانات بھی بہت سے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی نافرمانی اور اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کے چند دنیاوی نقصانات یہ بھی ہیں: مخلوق کی نفرت کا سبب، اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں بے نمازی کی نفرت پیدا کر دیتا ہے، لوگ اس کی صحبت سے دور رہتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ رزق میں تنگی کا سبب، اللہ پاک بے نمازی کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ مفتی سید الفتح قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماعت کو ترک کرنا نیز بالکل نہ پڑھنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دعا کی عدم قبولیت کا سبب، بے نمازی وقت کا پابند نہیں ہوتا اور اس کی زندگی میں بہت پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی، اللہ پاک اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ عمر میں تنگی کا سبب، بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ نیک بندوں کی نشانی کے خاتمے کا سبب، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جاتی ہے اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز فوت ہو گئی، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے، اور تو اور اللہ پاک بے نمازی کو کسی بھی نیک عمل پر ثواب نہیں دے گا۔ استغفر اللہ ربی، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب دنیاوی طور پر نماز نہ پڑھنے کے اتنے نقصانات ہیں تو اخروی طور پر اس کے کتنے عذابات و نقصانات ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خلوص نیت، خشوع و خضوع کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گی۔
یہ ایک مجرب وظیفہ ہے، اس کے کرنے سے انشاءاللہ بچہ جلد ہی فرما بردار بن جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بچہ دن رات فرما بردار رہے گا، بچہ دین کے تمام کاموں میں زیادہ توجہ دے گا اور آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر لے گا انشاءاللہ۔ وہ بچہ جس کے کانوں میں یہ وظیفہ جائے گا، جس کے دل میں یہ پانی جائے گا، وہ آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا انشاءاللہ۔ نافرمان اولاد جلد ہی فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کے جائز مقاصد بھی اس وظیفے سے پورے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق میں تنگی ہے اور اولاد کے علاوہ دولت کا مسئلہ ہے، تو تب بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلات دور ہوگی۔ ناظرین اکرام، تربیت انسانی اخلاق کو سنوارنے والی چیز ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظروں میں معزز بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کے معاملے میں ہمارے معاون و مددگار پیدا فرمائے اور انہیں معاشرے کا بہترین فرد بنائے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل مکمل نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربیانہ زندگی پر نظر کریں تو دنیا کے تمام ہی معلمین آپ کے خوشے چین نظر آئیں۔ آپ علیہ السلام کی ازواجی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے بہترین شوہر ہیں۔ آپ کی مجاہدانہ و سپاہیانہ زندگی پر نظر کریں تو دنیا کے بہادر آپ سے کوسوں دور ہوں گے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کا جائزہ لیں تو آپ بہترین مربی بھی ہیں، نیز آپ سے زیادہ بچوں پر رحم کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ آپ نے بچوں کے ساتھ نرمی محبت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات ہی کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام ہی خیر سے محروم ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے تھے۔ ایک دیہاتی نے حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد سے خود محبت فرمائی بلکہ امت کو بھی اس کی تعلیم دی اور رحیمانہ سلوک کے ترک پر ترغیب ارشاد فرمائی کہ وہ شخص عند اللہ بھی قابل رحم نہیں، لہذا بچوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر صحن میں بیٹھ کر حضرت حسن کے بارے میں دریافت کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گئے۔ آپ نے انہیں گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے پاس آتے، انہیں گود میں بٹھاتے، انہیں چومتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ذریعے اپنی آل و اولاد کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھلایا۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اتنی کوتاہیوں کے باوجود ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اگر ہم جائزہ لیں تو لگے گا کہ ان سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہماری اولاد ہے۔ ہمارے بچے ہمارے جسم کا ایک حصہ، ہمارے جگر کے ٹکڑے گھر کے آنگن میں کھیلتے ہوئے ہمیں خوشی دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کل ایسا مسئلہ جس میں تقریباً ہر گھر مبتلا ہے، ہر شخص ایک چیز کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مان رہے، ہمارے بچے ضدی ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بہت زیادہ تلخ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بہت جو بیڈ کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، اس کا جز بن رہے ہیں، ہمارے بچوں کی جو عادات ہیں وہ نیگیٹو ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کے اندر منفی اثرات آ رہے ہیں، ہمارے بچے کسی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے بچے کسی بات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے بچوں کے اندر سے وفا ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کے اندر سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا وظیفہ ان والدین کے لیے ہے جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اپنے والدین کو گالی گلوچ کرتی ہے، اپنے والدین کو مارتی پیٹتی ہے، اور والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے تابعدار ہو جائیں، ان کے فرما بردار ہو جائیں۔ وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انشاءاللہ صرف 7 دنوں کے اندر اندر وہ آپ کا تابعدار ہو جائے گا، آپ کا خدمت گزار ہو جائے گا اور اپنے والدین کی ہر بات کو مانے گا۔ لیکن جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہے، وہ ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان اگر وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اس کا انتقال روزے کی حالت میں ہی ہو جائے اور یہ انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں، تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا
تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک مجرب وظیفہ، اس کے لیے ایک شفاف مٹی کے برتن لینا ہے جس میں پانی لینا ہے۔ آپ نے روزانہ 7 مرتبہ بعد نماز عشاء اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو اور ایک آیت کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، اور وہ آیت یہ ہے، اس آیت کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین وجعلنا للمتقین۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیماریوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اللہ کے 3 نام یا عزیزو، یا وہابو اور یا رحمانو کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان 3 ناموں کو اور آیت کو اول و آخر درود شریف کے درمیان پڑھنا ہے، اور یہ پانی اپنے بچوں کو پلانا ہے، اور جب بچہ سو جائے تو 7 مرتبہ سورۃ کوثر بچے کے دائیں کان میں پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انشاءاللہ بچہ جلد ہی فرما بردار بن جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بچہ دن رات فرما بردار رہے گا، بچہ دین کے تمام کاموں میں زیادہ توجہ دے گا اور آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر لے گا انشاءاللہ۔ وہ بچہ جس کے کانوں میں یہ وظیفہ جائے گا، جس کے دل میں یہ پانی جائے گا، وہ آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ والدین جو اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اس وظیفے کا 7 دن مسلسل پابندی سے اہتمام کریں۔ انشاءاللہ نافرمان اولاد جلد ہی فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کے جائز مقاصد بھی اس وظیفے سے پورے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق میں تنگی ہے اور اولاد کے علاوہ دولت کا مسئلہ ہے، اور تب بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں رونق سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ رونق اسی وقت ہے جب والدین کی جانب سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بچوں کو صحیح نشو نما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور بچپن ہی سے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اس لیے فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور اولاد کو والدین کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے، وہیں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو اولاد سے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بلکہ ہر معاملے کی طرح اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روشن تعلیمات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، کسی باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ سے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، مفہوم، اے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے آگے فرمایا، مفہوم، اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تب بھی اسے معمولی نہ سمجھنا، کہ وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر، زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ظاہر فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین و باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کیا کرو۔ بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور لوگوں سے بے رخی مت اپناؤ اور زمین پر تکبر سے مت چلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ سورۃ لقمان کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی دانائی و حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی، انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح مال لاشعوری عمر میں بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چاند، میرا سونا وغیرہ جیسے القابات سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر کو پہنچ جائے تو والدین اس سے اسی انداز محبت میں بات کریں تو ماں باپ کی بات بچے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھی کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچے کو سب سے پہلے دینی عقائد و افکار کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ بڑا ہو کر وہ ایک اچھا مسلمان بنے
کیونکہ اس کے عقائد جب صحیح ہوں گے تو اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے، اور اگر عقائد و قرآن و سنت سے متصادم ہوئے تو یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ راست اعمال کرے گا۔ بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے، اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے وہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچوں کو دینی اخلاقی تعلیم دی جائے، قرآن و سنت کی تعلیم دینی امور کے ماہر اساتذہ سے دلوائی جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو روز محشر اللہ تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی کوئی عمل خواہ وہ اچھا ہو یا برا، اسے معمولی مت سمجھنا کہ روز محشر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عمل صالح ہے تو وہ تمہارے لیے روز محشر مفید ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم معمولی سمجھو روز محشر وہی تمہاری شفاعت کا سبب بن جائے، اور اگر وہ عمل برے ہیں تو تم بروز محشر اسے چھپا نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو جسے تم معمولی سمجھ رہے ہوگے تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے، اور وہاں انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت لقمان مزید فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور اچھے کاموں کی تلقین کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو۔ حضرت لقمان کے اس فرمان میں 3 امر ہیں۔ پہلا یہ کہ نماز قائم کرو۔ نماز ہر شریعت میں رہی ہے، اس کی کیفیت و حیبت میں تبدیلی واقع ہوتی رہی، پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اسی طرح نماز جسم روح کے لیے باعث سکون و راحت ہے، اور ایک مسلمان نماز کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھے تو اس سے مالک حقیقی راضی ہوگا، اور جب مالک راضی ہوتا ہے تو بندے پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اچھے کاموں کا حکم کرو۔ ایک شخص دوسرے کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لا محلہ امر ہے کہ اول وہ خود بھی اچھے کام کرے گا، اور تیسرا یہ کہ برائی سے منع کرنا۔ بلا شبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص خود برے کام کرے اور دوسروں کو کہے یہ نہ کرو، اس کے کتنے اثر ہوگا یہ ہر عام و خاص جانتا ہے، اور جب ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے باز رہتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو لا محلہ بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ اسے جانے نقصان نہ بھی پہنچائیں، ذہنی اذیت ضرور دیتے ہیں، جس پر اسے صبر کرنا ہے، اور یہ لمحات بڑے ہمت کے ہوتے ہیں۔ بے وجہ تنقید برداشت کی جائے، بے وجہ کے طعنے سنے جائیں، اس پر طنز و استہزاء کے تیر برسائے جائیں، اور ان سب کے جواب میں وہ خاموش رہے، اس کے لیے بڑی ہمت و بڑا حوصلہ چاہیے۔ اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی کہ صبر کرنا، اور صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے اس کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی استعداد کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، ان کے مسائل اور پریشانیوں کو سنیں اور حل کریں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ کے دور گزر چکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو، ان کی بہتر تربیت کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام اور طرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تو انشاءاللہ اولاد کی دنیا و آخرت بھی سنوارے گی، اور اولاد مطیع و فرما بردار اور خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔